وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 70 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ وَذَرِ اور چھوڑ دیجئے الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا ہے دینہم اپنے دین کو لعباً کھیل ولہواً اور تماشا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے سوا جتنے مذاہب ہیں انہوں نے کھیل تماشا کو اپنا مذہب بنا رکھا ہے۔ گانا بجانا، ڈھول، طبلے، رنگ روشنی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر رنگ کا پھینکنا اور اسی طرح کی دوسرے افعال ہیں جن کو اکثر قوموں نے اپنے خیال کے مطابق عبادت کا نام دے رکھا ہے۔ یہ صرف اسلام ہے کہ اس نے عبادت کے ایسے طریقہ کی تلقین کی ہے جس میں تواضع، بندگی، گریہ وزاری اور مسکنت کا اظہار ہے۔ اس وقت دنیا کی کئی اقوام ایسی ہیں جن کے دین کی حیثیت کھیل تماشا ہی رہ گئی ہے۔ عیسائی اپنے مذہب تہوار کرسمس ڈے کس طرح مناتے ہیں؟ اربوں روپے کی شراب نوشی ہوتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، زنا ہوتا ہے اور طرح طرح کے لہو و لعب اختیار کیے جاتے ہیں۔ کیا مقدس دن منانے کا یہی طریقہ ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دین ایسے ہی منانے کا حکم دیا تھا؟ دراصل ان لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق اللہ تعالی جل شانہ نے ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن مقرر کیا ہے تاکہ اس دن لوگ اس کا ذکر کریں، اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور سچی خوشی کا اظہار کریں، مگر یار لوگوں نے اسے کھیل تماشا بنا لیا۔ اب ہمارے ہاں بھی جشن میلاد کھیل تماشا ہی بن کر رہ گیا ہے۔ جس طرح عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں اسی طرح مسلمانوں نے عید میلاد منانا شروع کر دیا ہے، ساز و سرور کی محفلیں جمانی شروع کر دی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں، مکہ اور مدینے کے ماڈل بنا کر رکھے جاتے ہیں۔ جس طرح ہندو دسہرہ اور دیوالی مناتے تھے، راون کے بڑے بڑے بت بنا کر رکھتے تھے اور پھر انہیں آگ لگاتے تھے، چراغاں کرتے تھے، شور و شل اور ڈھول ڈمکا ہوتا تھا۔ بالکل وہی خرافات مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اسی طرح مسلمان ہی ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وَغَرَّتْهُمْ اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں الحیات زندگی نے الدنیا دنیا کی وذکر اور نصیحت کیجئے بھی اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ذریعے ان تاکہ نہ تبصل ہلاک کی جائے نفس کوئی جان۔ تبصل باصل ان کے اصل معنی تو منع کے ہیں، اسی سے شجاع باصر، لیکن یہاں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ نسلم سونپ دیے جائیں، تفضح رسوا کر دیا جائے، تواخذ مواخذہ کیا جائے، تجازی بدلہ دیا جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو اس نے کمایا اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے، یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے، یا وہ مواخذہ اور مجازات کی گرفت میں آ جائے۔
بما بے وجہ اس کے جو کاسبت اس نے کمائی کی، لیس نہیں ہوگا لہا اس کے لیے، من دونی سوائے اللہ اللہ کے، ولی کوئی دوست، ولا اور نہ شفیع کوئی سفارشی، وَإِنْ اور اگر تعدل وہ بدلے میں دے، کل ہر طرح کا، عادل بدلہ، لا یوخذ نہ لیا جائے گا۔ دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد یا کسی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی گرفت سے بچا لے، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو انہیں عذاب الہی سے نجات دلا دے، اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ اگر بالفرض ہو بھی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ دے کر چھوٹ جائے، منہا اس سے، اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو ابسلوا ہلاک کر دیے گئے، بما بوجہ اس کے جو کسبوا انہوں نے کمایا، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے۔ فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کی کمائی کے بدلے، جنہوں نے اس دنیا میں کفر و شرک اور بدعات کو اکٹھا کیا۔ آخرت ان کی تواضع اس طرح ہوگی کہ لہم شراب من حمیم، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ سورہ محمد میں سقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، گرم پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالیں گے تو وہ آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دے گا، وہ پانی پگھلے ہوئے فولاد سے بھی زیادہ گرم ہوگا۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ وہ عذاب علیم، اور طرح طرح کا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس دنیا میں کی گئی تمام برائیاں خوفناک شکلوں میں متشکل ہو کر ان کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ مثلا بخل سانپ کی شکل میں بن کر ڈسے گا، بد اخلاقی درندے کی شکل اختیار کر کے حملہ آور ہوگی، اور کفر و شرک جہنم کی آگ بن کر لپیٹے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ جگہ جگہ فرمایا ہے والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں جو مختلف سزاؤں میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا ان کے لیے عذاب علیم ہوگا بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ دنیا میں کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دین میں طعن کرنے والوں کے برے انجام سے آگاہ کر دیا اور نصیحت والی بات بھی سمجھا دی۔ وعذاب، اور عذاب ہے، علیم دردناک، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے، یکفرون وہ کفر کرتے، یعنی وہ لوگ جو پیروی تو اپنی خواہشات کی کرتے ہیں مگر خول مذہب کا چڑھا رکھا ہے۔ وہ اگر اپنے اپنے قبیلے کے الگ الگ خدا مقرر کر لیں تو بھی ان کے دین میں کچھ خلل نہیں آتا، اور اگر دوسروں پر ظلم روا رکھیں، ناجائز طریقوں اور لوٹ مار سے دوسروں کا مال ہتھیا لیں، تو بھی جائز، اور ہر طرح کی بے حیائی کے کام بھی ان کے لیے جائز۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات، اسلام، پیغمبر اور اسلام اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑانا بھی انہوں نے اپنا دینی فریضہ سمجھ رکھا ہے، اور چونکہ ان کی معاشی حالت اچھی ہے اور معاشرہ میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لہذا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں بر وقت اس بات سے متنبع کر دیجئے کہ تم میں سے ہر ایک کا اور اس کے ایک ایک فعل کا حساب لیا جائے گا، اور پھر اسے اس کی سزا بھگتنا ہوگی جس سے وہ کسی صورت بچ نہیں سکتا۔ سزا سے بچنے کی ممکنہ صورتیں تو یہی ہو سکتی ہیں کہ کوئی اس کا ایسا حمایتی اٹھ کھڑا ہو جو سزا دینے والے پر اثر انداز ہو سکتا ہو، یا سزا دینے والے کا مقرب ہو، وہ اس کی سفارش کرے تاکہ سزا سے معاف رکھا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ دے دلا کر اپنے گلو خلاصی کرا لے۔ وہاں یہ تینوں صورتیں ناممکن ہوگی اور انہیں اپنے کرتوتوں کی سزا بہرحال بھگتنا ہی پڑے گی۔
یا اللہ ہمیں زندگی میں ان اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دے جو آپ کی مرضیات کا سبب ہوں، اور ان اعمال سے بچا لے جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔